جوڑوں کو میں نے ایک منزل کی جانب آنا ہے. جوڑوں کو بنایا ہے تم بتم من ارض، زمین کے اندر، اور من انفسہم، تمہارے نفسوں میں، ومما لا یعلمون، اور ان میں کچھ جوڑے ایسے ہیں کہ جن کی تم ادراک ہی نہیں کر سکتے. اللہ قرآن ہے، قرآن. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے زمین میں جوڑے بنائے ہیں. اسے کہا مولا یہ زمین کے جوڑوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم باتم من الارض، کہ جوڑے جو ہیں وہ زمین کے اندر ہیں. تو پوچھا گیا میں مولا سے، مولا بتائیے اس طرح آیت کی تفسیر کیجیے. تو مولا فرما رہے ہیں جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے دیکھو 3 قسم کے جوڑے بنائے ہیں. ایک زمین کے اندر ہیں، ایک تمہارے اپنے نفوس میں ہے، اور ایک جوڑے وہ کہ جن کا تم ادراک ہی نہیں کر سکتے، کہ جن جوڑوں کے بارے میں تم سوچ ہی نہیں سکتے. میں آہستہ آہستہ قدم بہ قدم اپنی منزل کی جانب آنے لگا ہوں. جس کا عقیدہ میرے ساتھ رلے وہ میرے ساتھ چلے. جو مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے یا جو میرے پڑھنے کے انداز سے واقف ہے اس کو پتا ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. کم از کم وہ پیچھے نہیں رہے گا. جو نئے چہرے ہیں چلے ان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کر آل محمد کی دہلیز پر سجدہ کروانا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے جوڑوں کو بنایا ہے زمین کے اندر. میرے سعدی کے نام سے پوچھا گیا، بسم اللہ جی، میرے سعدی کے نام سے پوچھا گیا کہ مولا زمین کے اندر جوڑوں سے کیا مراد ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ جمادات اور نباتات ہیں. جمادات کی تو سمجھ آتی ہے، چلو یہ جو پودے درخت ہیں ان کے اندر میل فیمیل ہوتے ہیں. جب ان کی کلمیں ایک دوسرے سے ملائی جاتی ہیں تو ان کی نسل آگے چلتی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ نباتات میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ہم نے نسلوں کو آگے بڑھایا ہے. مولا وہ کون سے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو پتھر تم استعمال کرتے ہو، چاہے وہ فیروزہ ہو، چاہے وہ یاقوت ہو، چاہے وہ مرجان ہو، چاہے وہ ہیرا ہو، یہ جو تم پتھر استعمال کرتے ہو ان کی نسلیں چلائی ہیں. مولا ان پتھروں کی نسلیں کیسے؟ تو میرے مولا صادق فرماتے ہیں کہ اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو جس پتھر نے بھی علی کی ولایت کا اقرار